پروگرام کے سیگمنٹ پہ آپ کی صحت کے بارے میں ہم بات کریں گے جی. اور صحت کے بارے میں آج کل سردیاں ہیں. ویسے تو یہ جو جس مرض پہ ابھی ہم بات کریں گے آرتھرائٹس پر, یہ بیسیکلی یہ بیماری جو ہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں, یہ جو لوگ ہیں اس میں خواتین, ہمیشہ میں اپنے جب بھی اس سیگمنٹ پہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو اس میں یہی کہتی ہوں کہ خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں. کیوں؟ جس کو کہ عام زبان میں ہمارے یہاں گینٹھیا بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سردیاں آتے ہی درد بہت بڑھ جاتے ہیں جس کو کہ جوڑوں کا درد کہا جاتا ہے. جوڑوں کا درد چاہے وہ میاں بیوی والا جوڑا ہو, ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں, چاہے یہ دوسرے جوائنٹس والے جوڑ ہوں, درد جو ہے نا یہ رہتا ہے. بہرحال تو یہ درد کیوں ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں, اس تکلیف کو اپنے کم کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جی ماہر لانگیویٹی جناب ڈاکٹر دانیال شیخ صاحب موجود ہیں. ان کو خاص طور پہ آج ایک بار پھر سے اپنے مارننگ شو میں ہم نے انوائٹ کیا ہے. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو. اچھا جی, یہ آج ہم جوڑوں کے درد پہ بات کر رہے ہیں. جوڑوں کا درد اور جوڑوں کا درد جوڑوں کا درد جوڑے ہی جانے. تو یہ جوڑوں کا درد کیوں ہوتا ہے, اور سردیاں آتے ہی ہم جوڑ پکڑ کے اپنے بیٹھ جاتے ہیں؟ اصل میں نا دو طرح کا یہ ہے معاملہ. ایک تو ریومیٹڈ آرتھرائٹس ہے اور ایک آسٹرو آرتھرائٹس ہے جی. ایک وہ ہے جو انفلیمیشن ہے, دونوں ویسے انفلیمیشن ہی ہے, مطلب سوزش ہے, لیکن یہ کہ ایک ویئر اینڈ ٹیئر کا مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ نے زندگی میں کیئر نہیں کی اور وزن بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. ذرا وزن جو ہوتا ہے نا وہ گھٹنوں پہ آتا ہے ہمارا. میں ویسے خواتین کو دیکھا ہے, وہ ان خواتین کو بھی ہوتا ہے یہ گینٹھیا جن کا وزن بہت زیادہ نہیں, وہ نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے نا, ایک آسٹرو آرتھرائٹس ہے, ایک رومیٹڈ آرتھرائٹس ہے. اچھا, اس میں فرق کیا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ویئر اینڈ ٹیئر کا مسئلہ ہے, یعنی کہ آپ کا ایج بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ آسٹرو آرتھرائٹس ہے. ایک رومیٹڈ آرتھرائٹس ہے, وہ آٹو. یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ جیسے آپ صبح اٹھے ہیں, صبح اٹھ کے آپ نے پاؤں زمین پہ رکھا تو آپ کو نا درد ہوئی, پاؤں میں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, اٹھا چلا نہیں جا رہا, ایک اسٹفنس فیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رومیٹڈ آرتھرائٹس ہے. یہ تو ہڈ آرام والی علامت ہے, صبح اٹھے تو اٹھا نہیں جا رہا. وہ اٹھنا نہ چاہنا اور بات ہے. وہ اصل میں جب ہم چاہتے ہیں نا, بیسیکلی ہوتا ہے ایسے ہی کہ جو ہم حرکتیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ امراض بھی ویسے ہی آتے جاتے ہیں. ہم اصل میں سست اور کاہل ہو گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ. تو وہ جب صبح اٹھتے ہیں اور آپ اٹھنا چاہ بھی رہے ہیں, جو چاہ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اٹھنا چاہ بھی رہے ہیں, لیکن جب اٹھتے ہیں تو آپ کو اسٹفنس ہے, پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں مشکل ہوتی ہے, درد ہوتی ہے پاؤں میں, گھٹنوں میں درد ہوتی ہے. رومیٹڈ آرتھرائٹس ہے یہ. اور تھوڑی دیر بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں فرق آ گیا, چلنے پھرنے میں بہتری آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرا جو ہے وہ آپ جیسے ہی تیز چلتے ہیں, کوئی سیڑھیاں چڑھتے ہیں, قدم بڑھاتے ہیں, تو اس میں درد ہوتی ہے. وہ آسٹرو آرتھرائٹس جوائنٹس میں درد ہوتی ہے, سیڑھی چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, تیز چلنے میں, بھاگنے میں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. سانس کا تو خیر یہ درد والا معاملہ ہے, یہ درد کا معاملہ ہے, یہ درد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کے جسم میں مختلف دردیں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لائف سٹائل جو ہے نا اپنا اس کو بہتر کرنا ہے. دونوں میں جو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے نا وہ آپ کی پراپر ڈائٹ ہے. کیونکہ جو آسٹرو آرتھرائٹس ہے اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ویئر اینڈ ٹیئر کا مسئلہ ہے. آپ نے کیئر نہیں کی اور رگڑے کھا کے نا آپ کی ہڈیاں گھس گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وزن آپ نے بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. ان لوگوں کو وزن اپنا کم کرنا چاہیے. وہ دوائیں کھاتے رہتے ہیں لیکن وزن کم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یورک ایسڈ کا ایشو ہو جاتا ہے. یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, پھر اسمال جوائنٹس ہیں, چھوٹے جوڑ جو ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا. ٹھیک ہے. بگ ٹو جو ہے آپ کا پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہ سویل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ درد کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ گوشت کھانا, مرچ مسالے, تلی چیزیں بہت زیادہ کھانا, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لینا. اچھا, یہ کیسی بات ہے وہ جو ہم نے بات شروع میں کی تھی نا کہ جوڑوں کا تو جوڑے ہی جانے, وہ تو بوڑھے ہو گئے پھر جانتے ہیں دونوں ہی جوڑے جو آپس میں اچھا. اور دونوں درد جو ہے نا سردیوں میں, کیونکہ سردیوں میں شادیوں کے سیزن بھی شروع ہو جاتے ہیں, خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں, اور پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. بڑھاپے میں تو جو ہوتا ہے یہ درد ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب رومیٹڈ آرتھرائٹس جو ہے RA فیکٹر جو ہے پازیٹیو آ رہا ہے جوانوں میں بھی, بچوں میں بھی. ان میں بھی جوائنٹس کی پین جو ہے نا وہ آ رہی ہے. بچوں میں زیادہ وہ درد کی شکایت اس کی آ رہی ہے. اس کی نا آٹو امیون ڈس آرڈر ہے, یعنی کہ آپ کی اپنی باڈی کے جو امیون سسٹم ہے وہی آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ کو جو ہے اس طرح کے امراض جو ہے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں سے رومیٹڈ آرتھرائٹس بھی ایک مرض ہے. اچھا, ہم نے پھر وہیں آتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ سے جتنا بچیں
100% تو ہم نہیں بچ سکتے, معاشرے کا حصہ ہے, لیکن بہت زیادہ کھانا. اچھا ویسے نا جو بھی نیوٹریشنسٹ آتے ہیں, جو بھی ڈاکٹر آتے ہیں, ماہر غذائیت کیا, حکیم کیا, طب کیا, مطلب سارے آ کے یہ کہتے ہیں فاسٹ فوڈ. اور بھائی گورو نے ایجاد کیا نا یہ فاسٹ فوڈ, اب ان کو دیکھیں کتنے ایکٹیو ہیں. نہیں ایکٹیو نہیں ہے, میں بتاتا ہوں اس میں کیا, اس میں کتنے فٹ ہوتے ہیں وہ. اصل میں وہاں ان کی اپنی ایجاد کی گئی غذائیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. پاکستانی کہتے ہیں نہیں جی فاسٹ فوڈ کھایا, برگر کھایا, چکن کھایا, تو ہم ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے جب آٹا جو ہے وہ آتا ہے ملوں سے آتا ہے, تو آٹے میں ایکسٹرا نیوٹرینٹس ڈالتے ہیں, وہاں زنک ڈالتے ہیں, کیلشیم ڈالتے ہیں, میگنیشیم ڈالتے ہیں, وہ ایکسٹرا ڈالتے ہیں برگر میں. ٹھیک ہے, نہیں پیچھے سے آٹے میں آ رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں ملوں سے آٹوں میں سب کچھ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو وائٹ فلاور ہے, سفید آٹا ہے, سفید آٹا جو ہے, سفید آٹا اس میں نیوٹرینٹس وہ پہلے سے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں. اور دوسری بات یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اگر آپ موٹاپے کا مسئلہ دیکھیں تو امریکہ میں, پوری دنیا سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ہے, ڈائبٹیز وہاں سب سے زیادہ ہے, موٹاپا سارا وہاں. تو وہاں مائیاں بابے دیکھتے ہیں اتنے وہ ویل ڈریس, انہوں نے گوگلز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ سن بات لے رہے ہوتے ہیں. وہ یہاں بھی آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو ایکسرسائز کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ عمر زیادہ بھی ان کے باوجود 60 سال کی عمر ہے, اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, اپنے کو ایکٹیو رکھتے ہیں. اصل میں جو پرابلم وہ ایکٹیویٹی کی ہے. وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, اس میں فاسٹ فوڈ کا ہم ہمیشہ اس کو الزام دیتے ہیں. فاسٹ فوڈ جو ہے نا اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ اس میں سے چیزیں نکلی ہوئی ہیں ساری. اچھا, وہ چیز اگر اس کے اندر وہ چیزیں ساری موجود ہوں, ٹھیک ہے نا, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, پھر پرابلم نہیں آتی. ہمارے یہاں جو فاسٹ فوڈ کو پھر ہم لوگ جو ہے نا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں, اور پھر بھیڑ چال ہوتی ہے, بڑی اسپیڈ سے کرتے ہیں. آپ نے بات ٹھیک کی کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ فاسٹ فوڈ کو چھوڑ دیں. فاسٹ فوڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو کم کرنا چاہیے. کھانے کا طریقہ جو ہے نا اس کو نہیں کوئی سمجھتا کھانا کیسے. اگر آپ نے فاسٹ فوڈ بھی کھانا ہے نا تو کھانے کو اچھی طرح چبا کے کھائیں. ٹھیک ہے نا, جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ہمارے باڈی میں جب اندر اسٹمک میں اندر جاتا ہے تو گلوکاگون ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ وہ سلو کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس کو, لیکن ہم تیز کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, ہم جلدی سے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہم جب تیزی کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم جو ہے نا گلوکوز اسپائک کرتی ہے. جب گلوکوز اسپائک کرتی ہے تو آپ کے امیون سیلز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بار بار انسولین بنتی ہے, انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. وہ جب آپ کا لبلبا زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کرتا ہے تو آپ کے امیون سیل سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ کام کر رہا ہے, اس کو اتنا کام نہیں کرنا چاہیے, اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے. یہاں اگر بھگدڑ مچ جائے تو آپ پکڑ کے اس بندے کو بٹھائیں گے نا بار بھائی کیا مسئلہ ہے, لیکن اسے تو پتہ کہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ گلوکوز بڑھ رہی ہے, لبلبا انسولین ریلیز کرے گا تاکہ انسولین جا کے وہ شوگر کو سیلز میں جائے اور وہاں برن ہو جائے, بیلنس ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایکسٹرا جب کام ہوتا ہے تو پھر آپ کے امیون سیلز آپ کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں. ایشو یہاں آتا ہے رومیٹڈ آرتھرائٹس جو بوڑھوں میں, جوانوں میں اور بچوں میں آ رہا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز آ گئی ہے. تو ہم دردوں کی بات کر رہے تھے, بات کہیں اور طرف چلے گی کہ درد جو ہے اس کو ہم کون سی ریمیڈیز ایسی ہیں عام طور پہ ایکسرسائز کریں, صبح جلدی اٹھیں اور دھوپ جو ہے اس کو لیں. پھر گھر میں جو ہمارے پاس مسالے ہیں ان میں ہلدی بڑی اچھی ہے, ادرک بہت اچھا ہے. ادرک اور ہلدی جو ہے اس کا روزانہ استعمال کیا جائے ایکسٹرا, سردیوں میں خاص طور پر. اچھا, دودھ میں ڈالیں, اگر آپ انڈا فرائی کر رہے ہیں اس پہ ڈالیں, ہلدی ڈالیں, اس میں ادرک جو ہے ڈرائی جنجر جو ہے اس کو سونڈ بولتے ہیں اس کا پاؤڈر ڈالیں, کالی مرچ ڈالیں, یہ آپ کی انفلیمیشن کو کم کرے گا. وہ درد جو آپ کے صبح جب اٹھتے ہیں, فرسٹ ٹائم اٹھتے ہیں اور آپ ایک دم پاؤں رکھتے نہیں رکھا تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. رومیٹڈ آرتھرائٹس کی بات کر رہا ہوں جس میں جوائنٹس میں پین ہو رہی ہے. اگر یہاں پر آپ کا یورک ایسڈ ہائی ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی پینز ہو رہی ہیں, ایشو آ رہا ہے, تو وہ ایک بڑا اچھا ریمیڈی ہے, بڑی آسانی سے ہم گھر میں بنا سکتے ہیں. آج کل سردیوں کا موسم ہے, گاجریں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں, آلو بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور کھیرا بھی آیا ہوا. آپ کہیں آلو کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آلو کا جوس جو ہے وہ یورک ایسڈ کو بڑی جلدی نارمل کر دیتا ہے. لیکن آلو کا جوس نکال کے اس کو رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے, 2 منٹ 3 منٹ پڑا رہنے دیں. اسٹارچ نیچے بیٹھ جائے گا وہ نہیں ڈالنا آپ نے, صرف پانی ڈالنا ہے. اوپر پانی کی لیئر الگ ہوگی, نیچے اسٹارچ, پانی نیچے اسٹارچ نہیں ڈالنا آپ نے. اسٹارچ بیسیکلی وہ اسپائک جو ہوتی ہے نا اسٹارچ کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ شوگر بڑھتی ہے اسٹارچ کی وجہ سے. آلو کا جوس نکال کے اس کو رکھ دیں, 5 منٹ پڑا رہنے دیں, اسٹارچ بیٹھ جائے گا, اوپر سے پانی اتار لیں اور 1 گلاس آدھا گلاس کھیرے کا اور 1 گلاس آدھا گلاس گاجر کا جوس نکال کے مکس کر لیں. آپ دن میں 2 دفعہ سے پی لیں, 1 ہفتہ
زیادہ ایک ہفتہ گزرے گا، آپ دیکھیں یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا. تو وہ آلو کا جوس کتنا چاہیے ہوگا؟ وہ آدھا گلاس آدھا گلاس آلو کا جوس، آدھا گلاس آلو کا جوس، اور وہ ایک گلاس بھی لے سکتے ہیں گاجر کا اور کھیرے کا. تو یہ آپ 2 ٹائم صبح شام پی لیں تو ایک ہفتے سے پہلے جو ہے یعنی کہ آپ کا یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا، جتنا مرضی بڑا ہو. ایک ہفتے تک ایک ہفتے آپ وہ دوسرے تیسرے دن نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی جو دردیں ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. اصل میں ریزن یہ ہوتی ہے کہ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے آپ کی دردیں. اور اب تو نئے آلو بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں بڑے اچھے فریش نئے ہوں چاہے پرانے ہوں استعمال کی کہتے ہیں نا کہ وہ جو نئے ہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئی نئی چیز استعمال کی جائے. اچھا نہیں دونوں پرانے بھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کل جو ہے وہ سٹرس فروٹس جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، کنو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کنو ہے. لیکن وہ تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جب تک بارش نہ ہو تو آپ کو کنو کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے کی جگہ نقصان. بارش نہیں، آج کل بارش لیٹ ہو گئی ہے. بارش لیٹ ہو گئی ہے، میں نے تو ابھی تک خریدا ہی نہیں ہے اسی چکر میں کہ بارش ہوگی تو خریدیں. وہ اصل میں ہوتا ہے کہ اس کی جو اس میں جو ڈرائنس خشکی ہوتی ہے نا وہ کم خشک ہوتا ہے. بعض کا بڑے ڈرائی سے ملتی ہے، آپ موسمی لیتے ہیں اندر سے ڈرائی نکلتی ہیں. اچھا کھا سکتے ہیں آپ کنو جو ہے نا، اس میں جو زیادہ فائدہ ہے. لیمو بھی آج کل بہت مارکیٹ میں آیا ہوا ہے. دیکھیں قدرت نے یہ کیوں دیا ہے، اس میں وائٹامن سی ریچ فارم میں، ٹھیک ہے نا. امرود میں وائٹامن سی ریچ ہے، کیلے میں بھی ہوتا ہے. اب ہم جو ہے استعمال کریں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو ہے لیمو جو ہے وہ صبح کے ٹائم جن کو یورک ایسڈ کا ایشو ہے، اگر وہ آلو اور کھیرا اور یہ گاجر والا نہیں کر سکتے یا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ جو سفید زیرہ ہوتا ہے اس کا کعوہ بنائیں اور 1 یا 2 لیمو جو ہے اس کو ڈال کے اوپر جو ہے اس کا کعوہ پئیں صبح کے ٹائم، تو آپ کا یورک ایسڈ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اگر زیادہ یورک ایسڈ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو لیمو آ رہے ہیں یلو کلر کے، ان کی جو پیل ہے، ان کی جو اسکن ہے وہ میٹھی ہے، ٹھیک ہے، وہ میٹھا ہے. وہ اگر آپ پورا کا پورا لیمو جو ہے اسکن کے ساتھ اچھی طرح کاٹ کے چبا کے کھا سکتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ کو کھٹا محسوس ہوگا، تھوڑا سا فیل ہوگا، لیکن اس میں میٹھا ہو جائے گا وہ منہ آپ کا، تو وہ بھی آپ کی یورک ایسڈ کو نارمل کرتا ہے. ہمیں یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، نیچرل ریمیڈیز کو طرف ہمیں آنا چاہیے. جیسے کہ ہم فیڈنگ آن پوائزن ہیں، ہم میڈیسن بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہاں جی، صبح دوپہر شام بس اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ میری میڈیسن کون سی ہے جی، کھانے کے پہلے یہ ہے، کھانے کے بعد یہ ہے. کھانا نہیں بھی کھانا تو میڈیسن ضرور کھانا، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑے مؤثر ہمیں وہ جوسز بھی بتائیں اور زیرے والی ریمیڈی جو ہے یہ ویٹ لاس کے لیے میرے خیال سے بیسٹ ہے، بہترین ہے. وائٹ زیرہ اور اس میں لیمن، اس کو اگر اس کا کعوہ بنا کے اس میں لیمن ایڈ کر لیں آپ تو بیسٹ ہے آپ کے لیے. لیکن یہ جو ایسیڈیٹی کا جن کو پرابلم ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا اس میں نا اس میں اجوائن ڈال لیں. کسی کو ایسیڈیٹی کا ایشو ہے یا ہارٹ برن کا ایشو ہے تو 1 چٹکی 2 چٹکی آپ نے اجوائن ڈال لیں گے تو آپ کا ڈائجسٹ ہیلتھ جو ہے نا، آپ کی ڈائجسٹ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. اچھا کچھ یونانی اور ہربل ہم آپ سے میڈیکیشن کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، یہ کون سی اس مرض کے اندر بہتر ہو سکتی ہیں؟ اچھا اس میں نا اگر آپ سرنجاں جو ہے وہ تلخ اور سیریں 2 طرح کی ایک ہرب آتی ہے، اور ساتھ جو ہے نا اسگندھ نگوری، اس کو اشواگندھا بھی بولتے ہیں. ہلدی، ملٹھی، اشواگندھا یعنی اسگندھ نگوری اور سرنجا، یہ اگر برابر وزن میں لے لی جائیں اور ان سے چوتھا حصہ کم، ٹھیک ہے نا، آپ کالی مرچ لے لیں اور گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، 1/2 ٹی اسپون صبح شام اگر آپ کھائیں تو اس سے بھی آپ کے جو ہے نا جوائنٹس کی پین جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا آکوپنکچر بھی آج کل بڑے لوگ کرواتے ہیں، آکوپنچر آکوپنچر بڑی زبردست چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ریجیمنٹل تھراپی ہے اور تقریباً 5000 سال پرانا طریقہ علاج ہے. میں نے ہماری ایک کلیگ تھیں، انہوں نے کروایا تھا ویٹ لاس کے لیے آکوپنکچر. تو پھر بعد میں جو ریسرچ آئی وہ ہم نے جب پڑھا ہم سارے اتنا پریشان ہو گئے. 2-3 لڑکیوں نے کروائی تھی ویٹ لاس کے لیے آکوپنکچر. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ اتنی ڈینجرس ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ جس میں خدا نخواستہ آپ کے لنگس یا آپ کے آرگن کوئی بھی ہو سکتے ہیں. نہیں وہ ان کو بھی پنکچر کر سکتے ہیں. نہیں پنکچر نہیں کرنا. وہ اصل میں دیکھیں یہ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ آپ کے مسلز میں اور ایک خاص ڈیپتھ پہ جاتی ہے، 1/2 انچ کے قریب اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مختلف پوائنٹس نیڈلز ہوتی ہیں، وہ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہاں پہ آپ کے مسل کی ڈیپتھ ہے نا، آپ کے مسل کی ڈیپتھ کہاں پہ، آپ کاف پہ لگا رہے ہیں، آپ بٹک پہ لگا رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں. نیڈل کا سائز تو ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں ڈفرینٹ سائز ہیں، بالکل چھوٹے نیڈلز ہیں. لمبی نیڈلز بھی ہوتی ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ ویٹ لاس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہاں جو ہے نا کون سے پوائنٹس پہ لگائے جائیں. جو آرتھرائٹس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، نیڈلز استعمال کرتے ہیں، وہ تو 1 سے 1.5 انچ کی بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑی نہیں ہوتی. ½ انچ کی یا 1 انچ کی یا 1.5 انچ کی، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی. تو وہ اگر استعمال کی جائیں، مطلب اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں باڈی کے اندر جو آپ کے ہاتھ پہ ہیں، آپ کے گھٹنے پہ ہیں، ٹھیک ہے.
وہ آپ کے سر میں بھی 1-2 پوائنٹ کچھ ایسے ہیں, اگر ان کو لگایا جائے بالکل درد نہیں محسوس ہوتی. ہاں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غلط انجیکٹ ہو جائے, اگر جب آپ کو پین ہوگی نا اس نڈل کی تو دیٹس مین کو غلط انجیکٹ ہوگی. اصل میں نا دیکھیں ایک سپرفیشل جو ہے نا پین تو ہلکی سی محسوس تو ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ احساس ہی نہ ہو اس کو. ایک درد جو ہے نا بہت زیادہ شدید ہونا, جو ظاہر ہے اس کو جانتا نہیں ہے, جو اس کو پتہ نہیں ہے کہ نیڈل کیسے لگانی ہے, ٹھیک ہے, یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے آپ کو پنکچر جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اسے یوز کرنے سے یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے نا مختلف ہارمونز ہیں ریلیز ہوتے ہیں, نیچرل پین کلر انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, اس سے آپ کی پین جو ہے نا وہ کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بیسٹ ہے آپ کیا؟ ہاں بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے, مطلب یہ کہ وداؤٹ میڈیسن ہے نا. اب جتنی پیتھیز ہیں وہ اس میں ایلوپیتھی, ہومیوپیتھی, جتنی پیتھی ہے یہ سمپتھی ہے. آپ پیشنٹ کو صرف جو ایک نیڈل لگاتے ہیں اس کا مرض جو ہے, اور جو ایمرجنسی پینز ہیں جو کہ ابھی درد ہو رہا ہے, بڑا شدید درد ہے, شولڈر میں پین ہے, فروزن شولڈر ہے, یا آپ کے جو ہے وہ شیاٹیکا کا ایشو آ جاتا ہے, اس طرح کی پینز کے اندر اس کے بڑے آپ کو ریلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ میں چاہتی ہوں آپ ہمیں کوئی روزمرہ کی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے کوئی ایسے طریقے بتائیں جو کہ اس مرض میں جو اس کو کم کر سکیں, ایسے پیشنٹس کو کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے, ہمیں نا اپنا پوسچر ٹھیک کرنا چاہیے. جی ہاں, ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلا کام ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کھڑے کیسے ہونا ہے, ہمیں بیٹھنا کیسے, ہمیں چلنا کیسے ہے. بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ پہلے ہیل کو نیچے لگانا ہے, پھر جو ہے نا آپ نے پنجہ لگانا ہے. اب بچے جو ہے نا ایسے چلتے ہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں. چلنے میں جو گائیڈنس ہے صرف فوج نے نہیں دینی اپنے بندوں کو, فوجیوں کو, بلکہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلا کام پوسچر ہے, اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے باڈی میں کوئی پینز وغیرہ ہیں اس قسم کی, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رومیٹر آرتھرائٹس کا ایشو ہے, تو پھر تیز بھاگنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. تیز بھاگنا اور جمپنگ وغیرہ مناسب نہیں ہوتی, کیونکہ اس طرح سے تکالیف جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں. اسٹریچنگ ایکسرسائز بہتر ہوتی ہیں, اسٹریچ ایکسرسائز جیسے یوگا ہے, اس طرح کی ایکسرسائز اگر کریں تو زیادہ بہتر رہتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, لیکن تیز اس مرض کے پیشنٹس کو اس وجہ سے نہیں بھاگنا چاہیے, خدا نہ خاصہ جوائنٹس کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. جوائنٹس کے لیے مطلب دیکھیں ہماری جو ہے نا وہ پھر سفر کرتا ہے بندہ, جب پین آپ کو ہو رہی ہے نا, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, پھر آپ کہتے ہیں یار فوراً پین کلر کھا لے, تو آپ نے وہ کام غلط کیا نا اس وقت. اسٹریچنگ ایکسرسائز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. پہلے آپ باڈی کو آہستہ آہستہ اس کو ریلیکس کریں, اس کے وارم اپ کریں, اس کے بعد کوئی تھوڑی ایکسرسائز بڑھاتے جائیں, ٹائم بڑھاتے جائیں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دم جوش آتا ہے جی, صبح ہی اٹھتے ساتھ ہی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایکسرسائز کر لیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے واک نہیں کی, سال ہو گیا اس نے واک نہیں کی, تو اس کو چاہیے 5-10 منٹ واک کرے بس, ٹھیک ہے نا, پہلے دن. آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں, پھر 15 منٹ 20 منٹ, پھر آدھا گھنٹہ, پھر گھنٹے میں بھی لے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ ایکسرسائز بھی اسی طرح سے ہے, کیا بڑھائیں. اچھا, خواتین میں جو اس مرض کا شکار خواتین ہیں ان میں کمر کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے. ایسی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا ہے, ان سے نہ اٹھا جاتا ہے. اگر وہ کھڑی ہیں تو ان سے بیٹھا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, بیٹھی ہوئی ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جائے گا. 2-3 لوگ ان کو پوری پاور کے ساتھ ان کو اٹھا رہے ہیں, جسم بے جان ہو جاتا ہے. دیکھیں خواتین میں یہ پرابلم کیوں ہے کہ کمر ان کی کیوں اس میں رہ جاتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پر یہ گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ کے جو سپلیمنٹ ہیں, نیچرل جو سپلیمنٹس ہیں وہ ہم لیں اپنے ساتھ. کیلشیم جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, کیلشیم کی جو ہے ہم ڈیفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے جو بھی ہم میڈیسن کھاتے ہیں, چاہے وہ پین کلر ہو, چاہے وہ آپ اسٹمک کے لیے کھا رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے کھا رہے ہیں, اگر ہم مسلسل میڈیسن کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے باڈی میں کیلشیم کی کمی کرتا جا رہا ہے. دوسرا میں نے عرض کیا کہ وزن جب بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر سارا دن جب آپ پوسچر کھڑے ہو کر, کچھ خواتین جو ہیں وہ چولہے کے آگے زیادہ کام کرتی ہیں, کھڑے ہوئے کام کرتی ہیں, وہ جو ریڈیشن اس سے آ رہی ہے, آگ سے آ رہی ہے, جو شعلہ چل رہا ہے نا, وہ بھی الٹرا وائلٹ ریز اس سے بھی آ رہی ہے, صرف سورج سے نہیں آتی, وہاں سے بھی آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو چولہے کے آگے تندور پہ کام کرتے ہیں, ان کی چھائیاں جلدی پڑتی ہیں, زیادہ پڑی ہوتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے ان کی اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے, اندر بھی ڈیمیج ہو رہا ہے. جو اندر ڈیمیج ہو رہا ہے وہ آپ کا کیلشیم جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو رہے ہیں, آپ کیلشیم جو ہے باڈی میں اسپیئر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا, دیکھیں احتیاط کرنی چاہیے, 24 گھنٹے کھڑے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک, احتیاط کرنی چاہیے. اور آج کل کیا ہوتا ہے, سردی ہیں تو چولہا جلا کے پاس کھڑے ہو جائیں گے. ہیٹر دیکھیں, ہیٹر ٹھیک ہے, ہیٹر ٹھیک ہے, لیکن چولہا جلا کے جو ہے نا, ایک جلا کے شعلے کے پاس کھڑے ہو جانا, وہ مناسب نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, وہ نقصان دے گا. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, ہماری جب گاؤں جاتے تھے نانوں کے گھر, تو وہاں پہ تو سارے گاؤں کے لوگ وہ تو آگ سیک رہے ہوتے تھے باقاعدہ طور پہ, وہ تو وہاں پہ تو ٹرینڈ تھا, ایک ٹریڈیشن تھی ہمارے. ہاں وہ ٹریڈیشن, وہ لوگ بالکل ٹھیک ہوتے تھے, وہ اس لیے ٹھیک ہوتے تھے کیونکہ وہ مٹی سے کنیکٹ تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ننگے پاؤں بھی پھرتے تھے, مٹی میں پھرتے ہوئے تھے, ہاتھ بھی ان کے مٹی میں جاتے ہیں. ہم لوگ تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, بچوں کو بھی سیف کیا, خود بھی سیف کیا. گیس کی آگ ہے جو آپ سیکتے ہیں, اور سوئی گیس کی, لکڑی کی کوئلوں کی آگ, وہ لکڑی کی آگ, ٹھیک ہے نا. گوبر کے آپلے ہوتے تھے, یہ ہاں اوپلے کہتے ہیں وہ, جہاں وہ اوپلے, وہ دیکھیں ان کی ریڈ جب آگ جو ہے نا وہ جب ریڈ کلر میں آ جاتی ہے نا, اس کا کچھ اور فارم ہے. جب بلو کلر میں لائٹ ہوتی ہے نا, جو بلو کلر کی لائٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, آرٹیفیشل ہے, مطلب یہ گیس کی جو لائٹ ہے, سوئی گیس کی جو لائٹ ہے بلو کلر کی, ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ خطرناک ہے. تو الیکٹرک چولہے بھی اب تو زیادہ ٹرینڈ میں وہ ہے, کیونکہ سوئی گیس تو گھروں میں آتی ہی نہیں ہے, ہر گھر میں الیکٹرک چولہا ہے آپ کے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہارمفل ہوگا ظاہر ہے. نیچر سے ہم جتنا نیچر کے جتنا قریب رہیں گے اتنا بہتر ہے. دیکھیں سارا کچھ اگر ہے ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہمیں چاہیے ہم صبح اٹھیں, باہر نکلے, واک کریں, یا گھروں میں جو آپ کے گملے وغیرہ لگے ہوئے ہیں مٹی, اس میں ہاتھ ڈالیں, ان کو ٹھیک کریں. مٹی کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا باڈی کا, یہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے. بیسیکلی ہمیں بچانے کے لیے ہمارا امیون سسٹم ہماری باڈی کی آرمی ہے. اگر باڈی کی آرمی اسٹرانگ ہے تو پھر کوئی انٹروڈر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہوتا ہے ایسے ہی کہ وہ ویک ہو جاتے ہیں, اور آپ کے اپنے سیل ویک ہو گئے, ویک ہو کے وہ اوور ایکٹیویٹی کرتے ہیں. جب اوور ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کے امیون سیلز ان کو روکنے کے لیے خلاف کام کرتے ہیں, تو پھر مرض کی شکل سامنے آ جاتی ہے. اچھا, یہ مرض جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے یا صرف اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, گینٹھیا جس کو کہتے ہیں؟ اچھا, یہ جو ہے نا جیسے اوستو آرتھرائٹس ہے اور رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے. اوسٹو آرتھرائٹس جو ہے نا, اس کو تو ہم آپ کہہ لیں کہ مینیج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں آ گیا ہے, اور اب آپ مینیج نہیں اگر پراپر کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ 90% تک اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھی آپ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جو رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. پراپر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا اس کا. ہمیشہ میڈیسن کھائیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ نیچر کے قریب رہتے ہوئے, جیسے جو ہماری دیسی ادویات ہیں, جیسے میں نے عرض کیا یونانی ادویات ہیں, اگر ان کو استعمال کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے. گھریلو جو نسخے ہیں, جو گھریلو ٹوٹکے ہیں, ٹوٹکوں کے پیچھے سائنس ہوتی ہے. ہمیں اس سائنس کا پتہ نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے, اس کے بغیر وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس کام کر رہی ہوتی ہے. وہ استعمال کریں, وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہر وقت جو ہے وہ پین کلر کھائی جائیں, وہ مناسب نہیں ہے. تو کنٹرول کی جائے, دونوں کے دونوں جو ہیں کنٹرول کی جاتے ہیں. 100% کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم پیدا تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بیمار ہو جاتے ہیں, پھر ٹھیک ہوتا ہے, پھر بیمار ہو جاتے ہیں. ایسے میں بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, پھر بعد میں پھر بھوک لگ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک زندگی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. آج کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ آپ نے نیچر کے بہت قریب رہنا ہے. ڈاکٹر دانیال شیخ صاحب, آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد